الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف تجا بجمالہ وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی سر حشر بنارہ امتی حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ وہی حق دیگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ اب آپ اسی وقار جو احباب مسجد میں تشریف فرما ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی دولت اور قوت عطا فرما کریم اللہ انہیں مزید ہر معاملات میں کامیابیوں کامرانی عطا فرما جس طرح آج مل کر مسجد فیض عام میں اکٹھے ہوئے ہیں ٹائم سے پہلے مسجد میں آ گئے ہیں اسی طرح کریم اللہ اس گھر کا صدقہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما کریم اللہ جلدی آنے کا صدقہ تیرے گھر میں بیٹھنے کا صدقہ اور تیرا اور تیرے محبوب کا پیغام سننے کا صدقہ ہم سب کو رول رسول کی بعد حاضری نصیب فرما کریم اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا اب آپ اسی وقار اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کریم اللہ نے ارشاد فرمایا سن لو
سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے۔ اگر اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اگر ہم اللہ کو نہیں پکارتے، اگر ہم اپنی زبان سے اللہ اللہ نہیں کہتے، تو نہ ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، نہ ہمارے جسموں کو سکون ملے گا، نہ ہی مرنے کے بعد ہماری روحوں کو سکون ملے گا۔ ہمارے جسموں کو سکون کب ملے گا؟ جب ہم اللہ 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 کہیں گے۔ ہمارے دلوں کو سکون کب ملے گا؟ جب ہم اللہ 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 کریں گے۔ ہمارے دماغوں کو سکون کب ملے گا؟ جب ہم اللہ اللہ کریں گے۔ ہماری زبانوں کو تاثیر کب ملے گی؟ جب ہم اللہ 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 کریں گے۔ ہمارے جسموں میں جو طاقت ہے، حقیقی طاقت، وہ کب میسر ہوگی؟ جب ہم اللہ اللہ کریں گے۔ ہمارے کانوں کی سماعت کب درست رہے گی، کب ٹھیک رہے گی؟ جب ہم ان کانوں سے اللہ اللہ کی آوازوں کو سنا کریں گے، تو پھر ہماری آنکھیں بھی سلامت، ہماری آنکھوں کی بینائی بھی سلامت، ہماری زبان بھی سلامت، ہماری زبان سے بولنا وہ بھی سلامت، اور پھر ہمارے کانوں کی سماعتیں بھی سلامت، کیونکہ وہ بھی سنتی ہیں تو اللہ اللہ کی صدائیں سنتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ احباب سے وقار، آج جمعۃ المبارک کا یہ مختصر سا وقت جو احباب تشریف فرما ہے، بڑے خوش بخت ہیں اور بڑے ہی اللہ کے محبوب پسندیدہ ہیں، کیونکہ ہمیشہ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو وہ خدا توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب ہم مثال یہیں پہ لے لیتے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں اسی کو دعوت دیں گے، اسی کو آنے کی اجازت دیں گے جو ہمیں اچھا لگے گا، جو ہمیں پیارا لگے گا، جو ہمارا ہر دل عزیز ہوگا، جو ہمارے لائق ہوگا، ہمارے گھر میں آنے کے لائق ہوگا، ہمارے گھر میں بیٹھنے کے لائق ہوگا، ہمارے گھر میں جو ہے وہ مل کر بیٹھ کر کھانے کے لائق ہوگا، اسے ہم گھر میں بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ جو ہمارے گھر میں بیٹھ کر پانی پینے کے لائق ہوگا، اسے ہم اپنے گھر میں بیٹھا کر پانی پلائیں گے۔ جو کوئی ہمارے گھر میں بیٹھ کر عزت و احترام و انقسام کے ساتھ بیٹھے گا، ہم اسی کو آنے کی دعوت بھی دیں گے، اسی کو ہم بٹھائیں گے بھی صحیح، اسی کو ہم کھلائیں گے بھی صحیح، اسی کو ہم پلائیں گے بھی صحیح۔ ہاں، اگر جو ہمارا دشمن ہوگا، جو اس لائق نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے گھر میں بیٹھے، اس کے عزت کا معاملہ، اس کے جو ہے وہ بیٹھ اٹھنے کا معاملہ، اس کا چلنے پھرنے کا معاملہ، اس کی جو ہے چال ڈھال کا معاملہ، اس کی رفتار گفتار کا معاملہ، اس کا طور طریقہ، اگر ہمارے طور طریقے سے، ہماری رفتار گفتار سے، ہمارے بولنے چولنے سے، ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، ہمارے سونے اوڑھنے سے مختلف ہوگا، تو ہم اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، جس طرح ہمارے والد صاحب ہیں، بڑے پیارے ہیں، محبت والے ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے پھر پروان چڑھایا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح کی مشقت ہمارے لیے اٹھائی ہے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم کس طرح ان کو ویلکم کریں گے؟ یار، میرا والد صاحب آیا ہے،
اللہ اکبر، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بھی اپنے گھر میں اسے ہی آنے دیتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہو، جو اللہ کا پیارا ہو، جو شریعت محمدی پر چلنے والا ہو، جو اللہ کا دلارا ہو، وہی اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، ورنہ کسی نتھو خیرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں، اگر دیکھیں، اور آپ نے تو ماشاءاللہ عمریں گزار دی ہے، آتے ہوئے آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، کوئی بندہ جو ہے وہ اسی طرح بیٹھا ہے، نہ اس نے جو ہے کپڑے اچھے پہنے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ اس نے خوشبو لگائی ہے، نہ اس نے تیاری کی ہے، نہ اس نے کچھ کیا ہے، وہ بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، مسجد میں جمعے کا بیان شروع ہو گیا ہے، وہ بیٹھا ہے، تو ہم کہیں کہ اسے اللہ نے جو ہے یہ مسجد میں کیوں نہیں آیا، یہ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ تو جواب یہی ہے کہ اللہ نے اسے پسند ہی نہیں فرمایا، اللہ نے اسے قبول ہی نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، جی اللہ اسے قبول فرماتا، جی اگر اللہ اسے پسند فرماتا، اگر اس کو وہ بندہ اللہ کا پیارا ہوتا، اللہ کا محبانہ ہوتا، تو پھر اللہ اسے ضرور بلا لیتا، وہ ضرور اللہ کے گھر میں آ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ موضوع کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کریم اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کو چین تب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کی یاد ہو، دلوں کو سکون تب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کی یاد ہو، اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دلوں کو چین نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، آپ اس واقعے کو اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے مرنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسپیکر بند کر دیجیے، آ رہی ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کتاب مکاشفۃ القلوب میں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے جب پردہ فرمایا، آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، آپ جو ہے جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیارے ہیں، ولی ہیں، جنت میں سیر کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ اب جو شخص خواب دیکھ رہا ہے نا، اس نے پوچھا، اے ذوالنون مصری، ذرا یہ تو بتانا کہ اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا فرمایا ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ بھلا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، پوچھنے والے جو پوچھ رہا ہے پھر سن، جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ نے مجھے کھڑا کیا۔ کیا دے سبحان اللہ، اللہ نے کھڑا مجھے کیا اور اللہ نے فرمایا، اے ذوالنون مصری، تو مجھے جانتا تھا، مجھے مانتا تھا؟ جی باری تعالیٰ میں جانتا تھا، مانتا تھا۔ تو فرمایا، پھر تو یہ دعویٰ جو کر رہا ہے، یہ دعویٰ تیرا جھوٹا ہے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں، میری جو ہے وہ ہوش اڑ گئے کہ ہائے، میں تو اللہ کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پر پھر میرا مالک کہتا ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو باری تعالیٰ بھلا کیا فرماتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا پر پھر بھی میرے ذکر سے غافل رہا، سوتے بیٹھتے اٹھتے تو نے میرا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں، بس اس وقت میرے جو ہے وہ ہوش اڑ گئے اور میرے جسم کی کیفیت الگ ہو گئی، میرے جسم کا جو ہے وہ رنگ وہ بدل گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے،
کہ ہائے واقعی میں محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ معبود پر حق ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، وہی خدا ہے، وہی یکتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی داتا ہے، وہی غوث ہے، وہی سب کچھ کا جو ہے وہ دینے والا اور پالنہار ہے۔ تو میں محبت تو کرتا رہا پر اللہ کے ذکر سے غافل رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، کہ جو بندہ ایک لمحہ بھی، ایک سانس بھی غفلت میں گزار دیتا ہے تو گویا کہ اس نے پتہ نہیں زندگی کے کتنے جو ہے وہ لمحات کفر میں گزار دیے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہر دم اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم بیٹھیں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، سوتے وقت ہم جب اپنے دل سے ذکر کر رہے ہوں گے اللہ 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 اللہ، یہ جب سانسوں سے جاری ہوگا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، نیند طاری ہو جائے گی۔ کبھی دل کسی کا بند ہوا ہے؟ نہیں بند ہوتا۔ تو یہ دل سے ذکر اس خدا کا جاری رہے گا، وہ دل کہتا رہے گا اللہ 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 اللہ۔ جب دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا تو ہر دم جو ہے وہ غافل نہیں ہے، ہر دم اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی طرح جو بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے بھی بال مبارک، داڑھی کے، سر مبارک کے سفید چاندی کی طرح چمک اور دمک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی وہ بینائی عطا فرمائے، کریم اللہ آپ کو بھی وہ سماعت عطا فرمائے، کریم اللہ آپ کو بھی وہ سرور و کیف عطا فرمائے جو کریم اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا ہے، جو کریم اللہ نے اپنے بزرگوں کو عطا فرمایا ہے۔ سب کہہ دیں آمین۔ یہ سبھی کے لیے دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بزرگ سفید داڑھی والے، جس طرح چاندی جو ہے وہ داڑھی میں چمک رہا ہو، اللہ اکبر، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کھول کر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، دل میں سرور کیف جاری ہے، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہی رب ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پڑھتے پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ، سورۃ نساء پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جب اس بزرگ نے پڑھا، سفید ریش بالوں والے نے پڑھا، جب انہوں نے پڑھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں اللہ نے وہ بصارت عطا فرمائی تھی، ان کے کانوں میں اللہ نے وہ سماعت عطا فرمائی تھی، ان کی زبان میں کریم اللہ نے وہ تاثیر و لذت عطا فرمائی تھی کہ جو سمجھنے والی تھی، کہ سننے والی تھی، سوچنے والی تھی۔ جس طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے پاس کچھ لڑکے آتے ہیں نا گزرتے ہوئے، آپ پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں بابا جی ہمارا جو مدرسہ ہے نا اس میں پانی ہے کھارا، کوڑا پانی ہے، تو لہٰذا ہم یہ گھڑے لے کر، مٹکے لے کر فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے میٹھا پانی جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کے بابا خیر ہے، فرمایا مٹکے میرے پاس لاؤ۔ مٹکے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیے اور آپ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، الحمد شریف پڑھی، اور پڑھ کر جو ہے وہ ان مٹکوں پر پھونک ماری، وہ سارے کے سارے مٹکے میٹھے ہو گئے۔
جو کڑوے پانی کے لے کے جا رہے ہیں کہ وہ اس میں ڈال دیں گے، وہاں سے میٹھا پانی لائیں گے، وہ کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، گھر آ جاتے، مدرسے سے واپس آئے، استادوں نے پوچھا بیٹا جلدی کیوں آ گئے ہو؟ عرض کی حضور آج تو عجیب بات ہم نے دیکھی ہے۔ بیٹا کیا؟ ہم جب پانی لینے جا رہے تھے ایک سفید داڑھی والا بابا بیٹھا تھا جو اپنی موج میں بیٹھا اللہ 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 کر رہا تھا۔ تمہارا موضوع پھر میں رپیٹ کر دوں، ہمارا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دلوں کا سرور ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور سارے کام جب سنورتے ہیں وہ تبھی سنورتے ہیں جب دل سے اللہ اللہ کی آواز ہو۔ کہا کیا دیکھا؟ ساجی ہم نے دیکھا وہ بزرگ سفید داڑھی والے اپنی موج و مستی میں اس خدا کو پکار رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ 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 اللہ۔ ہم گزرے، انہوں نے ہماری طرف دیکھا، ہم نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا رک جاؤ، ہم رک گئے، اور انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا پانی میٹھا لینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس مٹکوں میں اب کچھ ہے؟ ہم نے کہا کہ اس میں پانی ہے پر کڑوا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا شاید بابا پانی پیے گا یا ضرورت کے لیے لے گا، پر انہوں نے فرمایا بیٹا ادھر لاؤ۔ ان مٹکوں کو ہم نے جب ان کے قریب کیا تو انہوں نے کچھ اور نہیں پڑھا بلکہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے پھونک ماری ہے، اور یہ سارے مٹکے میٹھے ہو گئے ہیں، اور ہمیں حکم فرمایا ہے جاؤ اپنے اپنے مدارس میں ان کو واپس لے جاؤ۔ ہم لے کے آگے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو انہوں نے استادوں نے کہا کہ انہوں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی ہے، چل بھی تو بھی حافظ ہے، تو بھی حافظ ہے قرآن پاک کا، تو عالم بن رہا ہے، تو مفتی بن رہا ہے، تو مفکر بن رہا ہے، تو محدث بن رہا ہے، تو جو ہے اتنی حدیثوں کو یاد کر چکا ہے، تو اتنے قرآن پاک کے اتنے سپاروں کو یاد کر چکا ہے، تو اتنی صورتوں کو یاد کر چکا ہے، لہذا سارے بیٹھو اور بیٹھ کر سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھو۔ ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھتے ہیں۔ پھر بابے کے پاس کیا کرنا پانی کو لے جا کر، اور وہاں سے پانی بھرنے کے لیے کیوں جانا سفر کر کے، ادھر رکھو ہم سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے اور یہ مٹکے میٹھے ہو جائیں گے۔ سامنے رکھا مٹکا، مٹکے ساروں نے سامنے رکھ لے۔ اب سارے قاری صاحبان، حفاظ اکرام، مفتیان کرام، مفکران عظام بیٹھ کے اور سورۃ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور بار بار جو ہے اس پانی پر جو ہے وہ پھونک مارتے ہیں، پر پانی میٹھا نہیں ہوتا، ایک مٹکا بھی میٹھا نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، بابا جی نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، مٹکے سارے میٹھے ہو گئے۔ ہم تو صبح سے لے کر اب تک اتنی مرتبہ بھی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھتے پڑھتے ٹائم گزر گیا ہے، اور پھونک مارتے مارتے ہم تھک گئے ہیں، پر ایک مٹکا ہی نہیں میٹھا ہوا۔ چلو چلتے ہیں بابا جی کے پاس، پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا تھا؟ اکٹھے ہو کر حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضور یہ کیا معاملہ؟ ہم تو پڑھتے رہے ہیں، یہ میٹھے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ دی اور یہ سارے مٹکے میٹھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا پھر زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے، زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے نا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ صرف ایک دو مرتبہ اللہ اللہ کر دے اور کہے میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جو فلاں بزرگ کے ساتھ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ اب اپنے راستے کی طرف، اپنے فاصلے کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے راستے میں چھوڑا ہے، کہ وہ بزرگ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے یہاں پر جب پہنچے نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کے پاس وہ بصیرت تھی، ان کے پاس وہ سماعت تھی جو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، وہ سارا کچھ تھا۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سارے کے سارے اللہ 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 کرتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ سارے ایک مرتبہ کہہ دیں اللہ 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 کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، سارے اللہ 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 کرتے ہیں۔ اب بزرگ نے سوچا، خیال آیا کہ یار اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سارے اللہ 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 کرتے ہیں۔ میرے سامنے یہ درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے تنے ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کا مڈ ہے، اس کی جڑیں ہیں، اس نے تو اللہ اللہ نہیں کی، میں نے تو نہیں سنا۔ یہ میرے پاس برتن ہزاروں پڑے ہیں، طرح طرح کا برتن پڑا ہے، ان برتنوں سے اللہ 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 کی آواز میں نے نہیں سنی۔ یہ پتھر پڑے ہیں، ان پتھروں سے میں نے آواز اللہ 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 کی نہیں سنی۔ یہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے میں نے اللہ اللہ کی آواز نہیں سنی۔ یہ سمندر ہے، اس کی لہریں تو شور مچاتی سنائی دیتی ہیں، پر اللہ اللہ کی آواز نہیں سنی۔ فرمایا یہ بارش کے قطرات ہیں، ٹپکتے ہیں، بارش جب برستی ہے آواز آتی ہے، پر ان سے اللہ اللہ کی آواز نہیں آتی۔ ابھی یہ دل میں گمان پیدا ہوا، سوچ پیدا ہوئی، اللہ نے قضائے حاجت کا ذریعہ بنایا کہ انہیں قضائے حاجت کی طلب ہوئی، یعنی کہ پیشاب کرنے کی انہیں حاجت ہوئی۔ اس اللہ کے برگزیدہ بندے کو جس نے یہ گمان کیا، اس آیت کریمہ کو پڑھ کے کہا مجھے تو نہیں سنائی دیا۔ قضائے حاجت کے لیے جب طلب ہوئی نا، بھئی چلو قضائے حاجت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب پانی جو ہے وہ لوٹے میں لیتے ہیں یا کسی برتن میں کوزے میں پانی لیتے ہیں، بھئی اس سے طہارت ہوگی نا، اس کو جب لے کر ایسے ہی پیچھے ہٹاتے ہیں تو اس برتن سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ برتن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ وہ اللہ کا بندہ جو صاحب بصیرت ہے فوراً پانی کو رکھا، برتن کو رکھا کہ اس کو میں واش روم لے جاؤں، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فوراً اٹھے، دوسرا برتن اٹھایا، اس کو پانی اس میں ڈالا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہی آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ کو کپڑا اٹھاتے ہیں، چلو کپڑا جو ہے وہ استعمال کر لیں گے، اس سے طہارت ہو جائے گی۔ جب کپڑا اٹھایا تو کپڑے سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ کہا چلو کپڑے سے آ رہی ہے، چلو جو ہے وہ برتن سے آ رہی ہے، چلو پانی سے آ رہی ہے، باہر چلے جاتے ہیں، کوئی ڈیلا اٹھا لیں گے، کوئی ڈیلا اٹھا لیں گے، کوئی پتھر اٹھا لیں گے۔ تو جب باہر جاتے ہیں ایک درخت کے سائے کے نیچے، ایک درخت کی اوڑ میں جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پردہ رہے، کوئی دیکھے نہ۔ اس درخت کی شاخیں جو نیچے لٹک رہی ہے ان سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ جو مڈ ہے درخت کا اس سے آوازیں آ رہی ہے اللہ اللہ۔ جو پتے نیچے گرے پڑے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ بیٹھنا تھا ان سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ اللہ اللہ۔ ڈیلا اٹھایا طہارت کے لیے، اب جب ڈیلے کو اٹھایا زمین سے تو اس سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ پریشان ہو گئے کہ عجیب بات ہے، جس برتن کو ہاتھ لگاتا ہوں اسی برتن سے اللہ اللہ کی آواز، پانی بھرتا ہوں پانی سے اللہ اللہ کی آواز، کپڑا اٹھاتا ہوں اللہ اللہ کی آواز، اور ڈیلا اٹھاتا ہوں اللہ اللہ کی آواز، درخت کی اوڑ لیتا ہوں اللہ اللہ کی آواز، ہر طرف سے اللہ اللہ کی آواز۔ جب ہر طرف سے اللہ اللہ ہو رہا ہے تو قضائے حاجت کہاں کروں؟ اب پریشان کھڑے ہیں، اب پریشان کھڑے ہیں، کیا کریں؟ اتنے سے آواز قدرت آتی ہے۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ اہل بصارت جو ہوتے ہیں، اہل سماعت جو ہوتے ہیں، یہ ان کو آتی ہے، ہر عام بندے کو نہیں کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے تو کبھی آواز نہیں آئی۔ بھائی تجھے کیسے آ سکتی ہے، مجھے کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارا جو ہے وہ دن کیسے گزرتا ہے، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ یہ تو انہی کو آئیں گی جو دن بھی اللہ کے لیے گزارتے ہیں، رات بھی اللہ کے لیے گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے، جب تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا نا،
جب تو میرا فرمان پڑھ رہا تھا نا، جب میری کتاب پڑھ رہا تھا جو میں نے اپنے محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل کی ہے، جب تو اس کو پڑھ رہا تھا نا، جب پڑھتے پڑھتے الحمد شریف سے لے کر یہاں تک پڑھتے پڑھتے جب تو اس آیت کریمہ پر آیا ہے نا، جب تو میرے اس فرمان پر آیا ہے نا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں، تو تیرے دل میں شک کا خلل پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو نہیں سنا، تو تجھے اس لیے سنا دیا۔ اگر ہر چیز کی سنائی تمہارے سارے کے کانوں تک پہنچ جائے تو تمہارے کاروبار بند ہو جائیں، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائے، تمہارا قدم رکھنا وہ محال ہو جائے کہ جب تم قدم اٹھاؤ گے آگے سے آواز آ رہی ہوگی اللہ اللہ، تو تم قدم کیسے رکھو گے؟ برتن اٹھاؤ گے آواز آ رہی ہوگی اللہ اللہ، اس برتن کو کیسے استعمال کرو گے؟ تو فرمایا اس لیے ہم نے ان آوازوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو لہذا نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ جو بندہ خدا سے غافل ہو گیا، اس کے نام سے اللہ اللہ کرنے سے غافل ہو گیا، تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب آئیے ایک اور جو ہے وہ حقائق سماعتوں کی نظر ہے تمہارے، کہ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کے اوپر زبور نازل ہوئی ہے۔ زبور اللہ کی کتاب، زبور جن کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ گھر سے چلتے ہیں اور سفر کرتے کرتے ایک پانی کھڑا ہے ایک جگہ پر، اس کے قریب جاتے ہیں تو وہاں سے اللہ 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 کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام اب وہاں پر پہنچتے ہیں، اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دی، تو آپ نے غور سے دیکھا تو ایک مینڈک جو ہے وہ اس پانی سے باہر نکلتا ہے، اور اس مینڈک جب باہر نکلتا ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہی بول رہا تھا اللہ 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 اللہ۔ آپ نے اس مینڈک کو اپنے پاس بلایا، اور ادھر آنا۔ اب عموماً عام سی بات ہے، بندہ کہے گا کہ مینڈک کیسے بولے گا؟ تو بھائی بلانے والا بھی کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، آپ کی آواز کو سنتے ہیں۔ اتنی سریلی آپ کی آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ آپ نے وہ ادھر آنا، قریب آیا، تو اللہ اللہ کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، کہ میں اللہ کی مخلوق نہیں ہوں، مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس جوہر میں اس پانی میں وہ مجھے رزق دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے جو ہے وہ سانس کے لیے ہوا کو مہیا کرتا ہے، میری ہر طرح کا معاملہ وہ کریم اللہ دیکھتا ہے، تو میں اس کو کیوں بھول جاؤں؟ تو میں بھی تو اسی کو یاد کر رہا ہوں کہ جو ہر دم مجھے یاد کرتا ہے، جو مجھے نہیں بھولا، میں کبھی بھوکا نہیں سویا، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو میں اس کو کیسے بھول جاؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ جی میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ کب سے؟ ایک دن سے، 2 دن سے، ایک رات سے، 2 راتوں سے، 1 مہینے سے، سال سے؟ کہا حضور نہیں، 1 دن سے نہیں، 2 دنوں سے نہیں، مہینے سے نہیں، 6 مہینے یا سال سے نہیں، بلکہ سالوں سے، 70 سال ہو گئے مجھے اس جوہر میں، اس پانی میں چلتے پھرتے ہوئے، اور کوئی ایسا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ جب میں اس اللہ کے نام سے غافل ہو گیا ہوں۔ میں ہر وقت، ہر لمحات میں
اس کریم خدا کو یاد کرتا ہوں، میرے زبان پر یہی رہتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو پھر کیوں نہ کہیں بہو سلطان رحمت اللہ علیہ والا کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، لہذا اگر ایک سانس بھی بغیر اللہ کے یاد کیے ہم لیتے ہیں تو گویا کہ ہزاروں درجے جو ہے وہ کفر میں گیا، اس کا کوئی جو ہے ہمارے لیے فائدہ نہ ہوا بلکہ ہمارے لیے نقصان ہوا۔ ایک صحابی رسول، اس سے پوچھا کافروں نے، یار عبادت تم کتنی کرتے ہو؟ اس صحابی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میرے سے پوچھتا ہے عبادت کا، ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب کافر تھا، پریشان ہوا کہ یار 24 گھنٹے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اس میں جو ہے تم سوتے بھی ہو، کھانا بھی کھاتے ہو، پیتے بھی ہو، بیٹھتے بھی ہو، اور جو ہے پھر واش روم وغیرہ بھی جاتے آتے ہو، قضائے حاجت سارے معاملات کرتے ہو، 24 گھنٹے کیسے خدا کو یاد کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بیٹھتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے واش روم کی طرف جاتے ہیں تو میرے محبوب نے وہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ جب جاؤ واش روم میں تو بایاں قدم جو ہے وہ اندر رکھو اور دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم پڑھ کر اندر جاتے ہیں، جب قضائے حاجت سے ہم فارغ ہوتے ہیں باہر آنے لگتے ہیں، ہمارے محبوب نے وہ بھی بتایا ہے کہ جب باہر آنا ہے تو دایاں قدم باہر رکھنا ہے اور زبان سے پڑھنا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب۔